بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے۔ حضور کے پاس حضور کے اصحاب آئے، کہنے لگے آقا مکہ میں اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، اب تو اپنی مرضی کی عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کہاں جائیں کیا کریں؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے اپنی جھولی بارگاہ الہی میں پھیلا دی۔ حضور کے ہاتھ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے۔ حضور نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام، اللہ اسلام کو قوت عطا فرما بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ حضور نے دعا مانگی، حضور کی دعا عرش الہی پہ پہنچی، باب قبولیت کو دستک دی۔ حضور دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے۔ اس طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں عمر کے لیے، اور دوسری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دار الندوہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی میٹنگ چل رہی ہے۔ آخر میں یہ طے ہوتا ہے کہ عمر کو تیار کیا جائے اور حضور کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ ابو جہل کا ہرکارہ حضرت عمر کے دروازے پہ آتا ہے کہ تمہیں دار الندوہ کے مجلس میں بلایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، کہنے لگے تمہاری سب سے بڑی ہم خواہش پوری کر دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ وہ عمر کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں پلاننگ ہو رہی ہے حضور کے قتل کی، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمر اپنی تلوار لے کر نکلے، لیکن پہنچتے پہنچتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بن گئے۔ یہ طویل قصہ ہے، آپ سیرت ابن ہشام اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ بہرحال وہ عمر تھے کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا۔ آپ کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو رغبت دی ہے، کسی کو دعا میں نہیں مانگا سوائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے، فاروق اعظم کے، کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ وہ عمر کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا، کہ وہ عمر کہ جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے اٹھا کے بیت اللہ کے صحن میں کھڑا کر دیا۔ وہ عمر کہ جنہوں نے اپنی جان ہر موقع پہ حضور کے لیے قربان کر دی۔ وہ عمر کہ جنہوں نے اپنا پورا گھرانہ حضور کے اوپر قربان کر دیا۔ وہ عمر کہ جن کی خلافت میں اسلام کا بول بالا تھا۔ وہ عمر کہ جنہوں نے ہر جہاد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ وہ عمر کہ جن کے انصاف کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا تو کائنات میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین نہ ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کچھ ایسے شخص بھی ہوا کرتے تھے کہ جن سے اللہ کے ملائکہ کلام کرتے تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ فرمایا کہ اگر اس امت کے اندر کوئی ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ عمر ہے۔ وہ عمر کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت کے اندر حضور کے بعد اگر کوئی بہترین شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہے۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ خلافت کے بارے میں بتائیے کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو خلافت اپنے بعد دیتے تو کس کو دیتے؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی کو خلافت دیتے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیتے۔ پھر پوچھا گیا ابو بکر صدیق کے بعد کس کو خلافت سونپی جاتی؟ فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کرتے تو ابو بکر کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر کو کرتے۔ اور اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کتب تواریخ اور کتب احادیث میں اتنے ہیں کہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے تو گھنٹوں ناکافی ہیں۔ اگر اس کے لیے ہم سارا دن بھی بات کرتے رہیں تو ہمارے لیے ایک دن بھی کافی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیرت کو بیان کرتے کرتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے اسلام کو مدینہ کی چار دیواری سے نکال کر کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کو شیطان دیکھ کے بھاگتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے
اپنے دور خلافت کے اندر دو عظیم سلطنتیں، دو عظیم قوتیں جو اس وقت سپر پاور مانی جاتی تھی، ایک روم کی سلطنت، دوسری ایران کی سلطنت، وہ عمر کے جنہوں نے حضور کے دین کا پرچم اٹھا کے ان دونوں سلطنتوں پر بیک وقت حملہ کیا اور دونوں سلطنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج اس عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر گالم گلوچ کرتے ہیں، آج اس عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ جس شخص کو اپنے نسب کا پتہ نہیں ہوتا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الٹا سیدھا کہتا ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احد پہاڑ پہ چلے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے کہا اثبت احد، احد پہاڑ رک جا، کیوں؟ اس لیے کہ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، کہ جن کی شہادت کی پیشین گوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ اور شہید تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، شہید کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کے ولی کامل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔